السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام۔ سب کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ حقیقی آزادی کا لانگ مارچ ہے، آپ اس میں آئی کیا کہیں گے؟ یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ دراصل ہماری نسلیں جو اب تک نسل در نسل ہم ایک غلامی کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ ہم نے آج تک انگریزوں سے تو ہم نے نجات حاصل کر لی تھی، قائد اعظم نے دلوا دی تھی، لیکن ہم اپنے ہی اداروں کے غلام ہیں۔ ہم آج تک امریکہ کے غلام ہیں، آج تک جو ان کے کہنے پہ ہم چلتے آئے ہیں۔ ہمارے ادارے ایون ہم کہ وہاں سے جو انسٹرکشنز ملتی ہیں ہم اس کے غلام ہیں۔ تو یہ جو آزادی کی جنگ ہے، یہ جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے، ہم اپنی خارجہ پالیسی آزاد نہیں کریں گے، ہم اپنے وطن کے لیے، اپنے پیارے ملک کے لیے جب تک فیصلے اس کی بقا کے لیے نہیں ہوں گے نا، تب تک ہم غلام ہی رہیں گے۔ تو یہ جو آزادی کی جنگ ہے نا، یہ دراصل یہ اسی لیے حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اور یہ خان صاحب نے جس طرح بتایا کہ یہ ایک جہاد ہے، جب آپ ایک سچائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں نا، تو ایکچولی وہ جہاد ہوتا ہے، جس کے لیے وہ سچائی تھی، جس کے لیے آج ارشد شریف جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ اس لیے کہ اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اس نے ڈیل نہیں کی، اس نے محل نہیں بنائے، اس نے پیسہ نہیں لیا اور اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر کے چلا گیا۔ کیا مقصد تھا؟ سچائی اور حق کے لیے آواز بلند۔ آج کی لانگ مارچ کے تھرو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی، میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آج آپ لوگ باہر نہیں نکلے تو خدا نخواستہ مجھے ڈر ہے کہ ہر گھر میں ایک ارشد شریف ہوگا۔ میری لوگوں کو یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر آئے اور نہ اس حقیقی جو آزادی ہے نا اس کا حصہ بنے۔ لانگ مارچ کے تھرو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یو کے سے آئی ہوں اس لانگ مارچ میں شریک ہونے کے لیے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو ہم اوورسیز پاکستانیوں کا جو حق ووٹ کا چھینا گیا ہے وہ ہمیں دیا جائے، اور دوسرا عمران خان جو حق اور سچ کی آواز کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اور جو ادارے جنہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے، کم از کم کل ارشد شریف کے جنازے کے موقع پہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے کہوں گی کہ ہمیں آج عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ہم آج نہیں نکلیں گے تو پھر ہم دب جائیں گے، پھر ہم غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، حقیقی آزادی کے لیے نکلنا چاہیے اور حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستانی عوام کو شعور عمران خان نے بہت زیادہ دے دیا ہے، باشعور کر دیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمران خان کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ قوم اب جاگ چکی ہے، انشاءاللہ انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ آزادی کے لیے اپنے پیارے ملک کے لیے اپنے پیارے عمران خان کے لیے نکلے ہیں، اپنے بچوں کے لیے نکلے ہیں۔ فیصل وڈا صاحب کہتے تھے کہ یہ لانگ مارچ خونی ثابت ہوگا، اس کے باوجود ہم سب یہاں پہ آئیں گے۔ بالکل نہیں، یہ 100% انہوں نے غلط کہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پرامن احتجاج کریں گے۔ ہمارے سارے احتجاج جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں۔ جو اسلام آباد میں ہوا اس وقت ہمارے سارے جو ہیں وہاں پہ موجود تھے، اور ہمارے پاس وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے گھر والے تھے۔ ہمارے سرگودا سے پوری فیملی، وہ ڈاکٹرز فیملی ہیں، 7 فیملی ہماری، وہ سب کے ساتھ یہاں بھی موجود ہیں، انہوں نے اسلام آباد بھی جانا ہے، اور پہلے بھی وہ سارے اسلام آباد موجود تھے۔ ہمارے پی ٹی آئی والے پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے انشاءاللہ۔ رانا ثناء اللہ کو اور پوری حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر کوئی نکلا ہے حق اور سچ کی آواز کے لیے تو وہ عمران خان ہے۔ یہ سارے چور اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس کا کچھ نہیں کر آزادی کی جنگ ہے عمران خان کے سنگ ہے۔ انشاءاللہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خونی لانگ مارچ ہوگا، خونی لانگ مارچ کرنے کے لیے اگر خدا نخواستہ کچھ اس کے اندر ہوتا ہے تو وہ امپورٹڈ حکومت کے بندے ہوں گے خونی لانگ مارچ کرنے کے لیے۔ ہمارا پی ٹی آئی کا عمران خان کے ساتھ پرامن احتجاج ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اگر کریں گے تو خونی خود کریں گے۔ اب انشاءاللہ بھاری اکثریت کے ساتھ عمران خان دوبارہ آئے گا انشاءاللہ۔ فیصل وڈا صاحب کہتے تھے کہ لانگ مارچ خونی ثابت ہوگا، اس کے باوجود آپ وہ وابڈا صاحب بک گئے ہیں، ہاں وابڈا صاحب بک گئے ہیں، وابڈا صاحب نہ ہل گئے ہیں۔ وابڈا صاحب کو دراصل عمران خان نے لفٹ نہیں کرائی نا، اس لیے وہ ہل گیا ہے اور وہ بک گیا ہوا ہے۔ ہم صاف کہہ رہے ہیں وہ بک گیا ہے۔ وہ جو عمران خان کے خلاف بیان دے رہا ہے نا، لانگ مارچ انشاءاللہ لانگ مارچ ہمارا بہت اچھا جائے گا، اور ہم جب تک ساتھ ہیں، جب تک یہ الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے۔ مارچ کا مقصد کیا ہے؟ لانگ مارچ کا مقصد یہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے اور آزادی دے، آزادی دے ہمیں۔ رانا ثناء اللہ کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے یہ کر دی ہے، کل تم نے اتنی کانفرنس کر دی ہے، اب یہ کبھی رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے۔
अब ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना, लेकिन ये गलती ना करें। अगर अब इन्होंने हमारे ऊपर कोई भी तशद्दुद किया या हमें कुछ, इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम अपने खान साहब के साथ खड़े हैं। हम आज़ादी के लिए जाएंगे, हम इंशाल्लाह हम अपनी आज़ादी के लिए जाएंगे। हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं इंशाल्लाह। हम तो कहते हैं कि आए हमारा मुकाबला करें, राना सुना ले तो इधर आ। तुम कह रहे हो ना हमने फौज बुला ली, हमने ये बुला लिया है, और तुम कल ही हमारी औरतों के बीच में आ जाओ, तुम्हें हम बताएंगे। लेकिन इन्होंने रात का हमारे फिर एक एंकर को उठा लिया हुआ है, उन्होंने ना रात के हमारे एंकर को उठा लिया हुआ है। ये हमारे उनको बंदों को उठाते हैं, हमारे एंकरों को उठाते हैं। उसका नाम क्या है, शहबाज गिल के साथ इन्होंने क्या किया, फिर स्वाति साहब के साथ किया, उनको नंगा करते हैं। वो बेशर्मो, तुम नंगा करके तुम क्या देते हो उनको? हमें भी बता दो कि जो तुम्हें नजर आता है हमें बताओ, लेकिन तुम ये बेशर्मी छोड़ दो। ये ना हो कि तुम तो उनको कमरों के अंदर नंगा करते हो, हम तुम्हें सरेआम नंगा करेंगे। राना सोनाला को बस अब हमारी बात यह है कि आप कोई कदम ना उठाए और आप कोई ऐसा काम ना करें। देखा हमारे साथ इस वक्त इस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च से PTI की जो शिल्ली कार्यक्रम मौजूद थी, उनसे हमने बात की। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हुए जानते कि आज की हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च से